بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عبدالسلام بھائی ہیں، انہوں نے بڑا ایک عام سا سوال کیا ہے اور اصرار کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں فرمائیں۔ ان کا پوچھنا یہ تھا کہ دعا کے فوائد کیا ہیں۔ محترم عبدالسلام بھائی، میں نے آپ کا سوال ریپیٹ کیا ہے اور دعا کے فوائد کے بارے میں۔ دعا کے انگنت فوائد ہیں۔ دعا کے متعلق علماء اکرام نے الگ کتابیں لکھی ہیں۔ میں چند ایک اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہمیشہ کریں تو اللہ ذوالجلال اگر آپ نے لقمہ حلال کھایا ہوا ہے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور جس کے لیے کریں گے اللہ ذوالجلال جانتا ہے کہ اگر وہ دعا آپ کے جملے، آپ کے کلمات دنیا کے اندر اس کے لیے بہتر ہیں تو اللہ ان کو دنیا کے اندر پورا فرمائے گا، نہیں تو آخرت کے اندر اس معاملے کو طے فرمایا جائے گا۔ دوسرا، دعا جو ہے نا وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تقدیر کی اقسام ہیں۔ ایک اٹل تقدیر ہوتی ہے جو بدلتی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دعا کے فوائد میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں اور خلوص نیت سے جو کچھ بھی آپ مانگتے ہیں وہ شرعی طور پر جائز ہے، ضرورت ہے، تو اللہ ضرور آپ کو، کریم ذات ہے، وہ آپ کو عطا فرمائے گی۔ ویسے دعا کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا امام ترمذی رحمہ اللہ کی ترمذی شریف، اس کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جس وقت آپ عبادت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر کرتے ہیں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک نام، بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الدعا۔ یہ دعا ہے عرضی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، جس میں اللہ کی توحید اور آخرت کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، صالحین نیک بندوں کا ذکر اور برے لوگوں سے بچنے کی دعا، اور پھر اس کے بعد الہ العالمین میں نے جو دعا کی ہے اس کو قبول فرما۔ تو اس لیے دعا کے فوائد میں بہت سارے فائدوں کے اندر یہ ہے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس لیے آپ بارگاہ لا یزال کے سامنے جس وقت کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ عرضیاں ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 5 مرتبہ نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے 3 مرتبہ نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر تقریباً 11 مرتبہ نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ کے اندر 2 مرتبہ نقل کیا ہے۔ فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں وہ ہیں کہ جن کے مقبول ہونے کے اندر شک ہی نہیں ہے، یہ ضرور درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں۔ ان میں پہلی دعا ہے
دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ، مسافر دعا کرے، مظلوم دعا کرے، یا والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ تو اتنے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ ذوالجلال جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے، اگر وہ دنیا کے اندر انسان کے لیے بہتر ہے تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا، ورنہ اس کو اس کا نتیجہ، اس کا ریزلٹ روک دیا جائے گا، اور اس ریزلٹ کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا، اللہ ذوالجلال آپ کو آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک امام البانی نے صحیح الجامعہ کے اندر حدیث نقل فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ ان میں پہلا کون ہے؟ الذاکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو، ذاکر ہو، زبان سے اللہ ذوالجلال کی یاد کرنے والا ہو، اس کو ذاکر کہا جاتا ہے، اس کی دعا کو۔ دوسرا فرمایا والمظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ ذوالجلال، جیسے اس حدیث کے اندر جو پہلے ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مظلوم کی دعا کو اللہ ذوالجلال درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا والامام المقسط، جو امام عادل ہوگا، بادشاہ عادل ہوگا، جس وقت وہ دعا کرے گا تو اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو دعا کرنے کے انگنت فائدے ہیں، اور دعا کرنے والے انگنت لوگ ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے نا، دعا کے لیے پاکیزگی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری پاکیزگی بھی آپ کریں اور باطنی پاکیزگی بھی، پھر میرے رب کی بارگاہ کے اندر آپ دعا کریں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے دوستان محترم، الدعاء والعبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کیا ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رسول اللہ کی امت کے سامنے پیش کیا تاکہ لوگوں ان سے فیض حاصل کرو، نفع حاصل کرو، اس لیے حدیث رسول کی طرف جائیں۔ میں امام ابن ماجہ کو پڑھ رہا تھا کہ یہ تو عام ہم دنیا کے اندر دعائیں کرتے ہیں، اگر کوئی شخص، کوئی بیٹا اپنے والد کے لیے، یا کوئی بھی دوست اپنے دوست کے لیے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، یہاں اس حدیث کے اندر بچے کے الفاظ ہیں کہ بیٹا اپنے والد کے لیے دعا کرے، ان الرجل لترفع درجتہ فی الجنہ، ایک آدمی کا جنت کے اندر درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ حدیث امام ابن ماجہ کے اندر نقل فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت آدمی کا درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ملتجی ہوتا ہے، ان ھذا، کہاں سے یہ آ گیا ہے، یہ ترقی کیسے ہو گئی؟ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے باستغفار ولدک لک، فرمایا یہ تیرے بچے نے تیرے لیے دعا مانگی ہے، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے، اور تجھے اللہ نے یہ پروموشن عطا فرما دی ہے، ایک درجہ سے اٹھا کر بلند درجہ پر فائز کر دیا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، امام ابن تیمیہ جن کو شیخ الاسلام بھی لوگ کہتے ہیں، اور حقیقت میں انہوں نے کام بڑا کیا ہے، امام ابن تیمیہ کی بعض جگہوں کے اندر ان کے کچھ تفردات بھی ہیں، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کے اوپر لکھا ہے وَلَا يَزَالُ الْوَلَدُ الصَّالِحُ، یہ یاد رکھ لیں کہ
وہ اولاد جو صالح ہوگی، وہ جس وقت دعا کرے گی، ولد الصالح یستغفر لأبی حتی یغفر له ثم ترفع درجتہ فی الجنہ، نیک اولاد، نیک اچھی اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اور رسول اللہ کے اس فرامین سے اس عظیم عالم نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ اللہ عز الجلال اس کے والد کی ضرور بخشش مغفرت فرما دیتا ہے۔ تم مخلوق کے لیے، بچہ والد کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی جنت کے اندر پروموشن فرمائے گا۔ اس لیے دوستان محترم دعا کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ اور اس سے پہلے حدیث عبارت الناس والذاکر اللہ، ذاکر جو ہوتا ہے، ذاکر ذکر کرنے والا اللہ کا، کثیراً اور کثرت سے جو ذکر کرتے ہیں ان کی ایک الگ نشانی ہوتی ہے، ان کی الگ ایک چمک ہوتی ہے، ان کی الگ ایک خوبی ہوتی ہے۔ ان کی زبان پر دنیا کی کوئی بات جاری نہیں ہوتی، وہ فقط میرے رب کو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جب ملتجی ہوتے ہیں تو میرا کریم رب اپنی رحمت کے، اپنے فضل کے، اپنی مہربانیوں کے دروازوں کو کشادہ فرماتا ہے، اور پھر ضرور اللہ عز الجلال انسان پر کرم فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں دعاؤں کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اس لیے جس وقت بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں، یہ ہتھیار الدعاء سلاح المؤمن کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے مومن پاکیزہ رزق کھا، جو کھانا کھانا ہے وہ حق حلال کا ہو، سچائی کا ہو، اس کے اندر حرام کا لقمہ نہ ہو، اس کے اندر کسی غریب کا خون نہ ہو، اس کے اندر کوئی ظلم کی بات نہ ہو، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، اور پھر آپ اس لقمے کو کھا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کے لیے بیٹھ جائیں اور میرے رب کے حضور دعا کریں تو اللہ آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ وہ تو خود کریم کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، مانگو مجھ سے، سورۃ البقرہ کی یہ مشہور آیہ کریمہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے صحابہ اکرام در رسول کے اندر آتے، تابعین صحابہ کے پاس آتے، پھر ائمہ مجتہدین تابعین کے پاس جاتے، اس لیے اسلاف اپنے نیک لوگوں کے پاس جاتے، ان سے دعائیں کراتے، کیونکہ ان کے کھانے کے اندر رزق حلال، ان کے پینے کے اندر، مشروبات کے اندر بالکل حلال اور طیب چیزیں ہوتی ہیں۔ آج تو شومی قسمت کے ہمارے معاشرے کے اندر حلال کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں بازار میں جاؤں یا منڈی میں جاؤں، میں اپنے گاؤں میں رہوں یا کہیں مسافر بن کر چلا جاؤں، رزق حلال تلاش کرنا دوستان محترم بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے سب سے مین وجہ ہے ہمارا اندر کا جو معاملہ ہے وہ صاف ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، ہماری زبان اور ہمارا دل ایک ہونا چاہیے، ہماری سوچ اور ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ایک ہونے چاہیے، تاکہ ہماری دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمارے کھانے کے اندر، ہمارے پینے کے اندر، ہماری دولت کے اندر وہ چیز موجود نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رزق حلال تلاش کرو، اپنے کسب اور محنت سے کما کر کھاؤ
تاکہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں اور تمہاری عبادتیں بھی قبول ہوں۔ اللہ ذوالجلال عبدالسلام بھائی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دعا کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔